السلام علیکم خواتین و حضرات، میرے قلم سے میری مرضی کے ساتھ شین ناشین حاضر خدمت ہے۔ ایک پرانا شوشہ نئی پیکنگ کے ساتھ بازار میں آیا اور مارچ کا اندیا دے کر مارچ کی رہی سہی عزت بھی داؤ پر لگا دی۔ بیچارہ مارچ، ہر ستم اس کی جان ناتواں پر۔ معزز سامعین، اس بیہودہ مارچ پر بہت شرمندہ ہے مارچ۔ جی ہاں سامعین کرام، جتنے منہ اتنی باتیں۔ کسی نے کہا کہ میرا جسم میری مرضی، لا حول ولا قوت۔ کوئی چلایا، ٹھیک ہے تمہارا جسم تمہاری مرضی، مگر کھال ایم کیو ایم کی۔ ثم لا حول ولا قوت۔ پھر سوال اٹھا سری پائے کا، استغفر اللہ۔ وگ، آئی لیشز، میک اپ کا سامان پوتی کا، زیور بیٹی کا، کپڑے ماسی کے، بہو کی نظر جائیداد پر۔ بیٹا بیٹا نہ رہا، شوہر شوہر نہ رہا، باپ باپ نہ رہا، بھائی بھائی نہ رہا، سب مرد ہو گئے، کسی پہ اعتبار نہ رہا۔ ایک ہی جھٹکے میں رشتوں کی کلائی موڑ دی۔ عرض پاک کی مسلم بیٹیوں کو سلام، سڑک پر آئی غازی آنٹیوں کو سلام۔ اب ماں بہن بیوی بیٹی سب رشتے گئے، اب صرف میں اور بس میں رہ گئی۔ اور میں ایک بے حیا سا نعرہ لے کر گھروں سے نکل کر بازاروں میں آ گئی۔ نہ اللہ نہ رسول، نہ کوئی قانون نہ اصول، بس میں۔ بکری کا انتخابی نشان لے کر میں کرتی، میں پاپا نیسی جلی، کوئلہ بنی نہ راکھ۔ سامعین کرام، سچ پوچھیں تو جسم پہ مرضی تو صرف کیڑوں کی چلتی ہے۔ کتنا کھائیں کتنا چھوڑیں، اس دعوت طعام میں کتنے آئیں گے، دعوت لمبی چلے گی یا جلدی ختم ہوگی، یہ سب مرضی کیڑوں کی چلے گی۔ جسم تو ان کی لذت کام و دہن کا سامان بنا بے بس پڑا ہوگا۔ سامعین، پھر کیوں یہ غرور، یہ تنتنا یا کڑ، یہ میں پن؟ میں کون؟ کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یہ میں پن بڑے بڑوں کو لے ڈوبا اور باقی رہا نام اللہ کا۔ یہاں پتا بھی ہلا تو اس کی مرضی سے، خاک اڑی بھی تو اسی قادر مطلق کی رضا سے۔ ہر ذی روح اس کے تحت، ہر بندہ اسی کا تابع ہے، روح بھی اسی کی ہے اور جسم بھی اسی کا ہے، مرضی بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ سوچئے سامعین، اگر ہر شخص اپنی مرضی کرنے لگے تب تو معاشرے میں بڑی تباہی آئے گی۔ آپ کی مرضی چلے گی تو پھر دوسرے کی مرضی بھی چلے گی، اور اگر ہر شخص اپنی اپنی مرضی پر اتر آیا تو پھر جنگل کا قانون ہوگا، طاقتور کی جیت ہوگی، معاشرہ تباہی کی طرف جائے گا، اور شاید اسی ایجنڈے پر کام ہو رہا ہے۔ یہاں تھوڑی سی عقل کا استعمال اور برے بھلے دوست دشمن کی پہچان کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے قائم کردہ اصولوں پر سب کو چلنا ہوگا، چاہے مرد ہو یا عورت، اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ معزز سامعین، حکم اس کا جب نافذ ہوا تھے سب صحیفے قلم۔ جب قرآن پاک، اللہ کا قانون، کتابی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے تو پھر میں کون، میری ہستی کیا، میری مرضی کیا، میری حیثیت کیا، میری حقیقت کیا، میری اوقات کیا؟ یہاں تو شکل بھی اپنی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں آنکھیں نانی کی ہیں تو بال دادی کے ہیں، ہونٹ خالہ کے ہیں تو پاؤں پھپھی کے، ناک بابا کی تو آواز اماں کی ہے، قد کسی کا ہے تو رنگ کسی کا ہے۔ تو پھر میں نے کیسے ان الحق کا نعرہ لگا دیا؟ مجھے تو اپنے جسم کو ایذا پہنچانے کا بھی حق نہیں، پھر جسم اللہ کی حدود سے نکل کر صرف میرا کیسے ہو گیا؟ میری مرضی ہر احکام خداوندی سے کیوں کر بالا ہو گئی؟ سوال یہ ہے سامعین کہ کیا کچھ بھی احکام خداوندی کا تمہیں پاس نہیں؟
یاد رکھو قبر میں ڈالنے بھی یہی شوہر، بیٹا، باپ اور بھائی آئیں گے۔ مغرب کی اندھی تقلید گمراہی کے گڑھے میں گراتی ہے۔ عورت مرد کے چکر سے نکل کر رشتوں کے حصار میں آئیے۔ سامعین، اسلام میں سب سے پہلے رشتہ وجود میں آتا ہے، پھر بچہ وجود میں آتا ہے۔ رشتوں کے حصار میں وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور اسی طرح نسل انسانی چلتی ہے۔ مغرب نے رشتے کے بغیر نسل بڑھائی، اس لیے اس کے پاس رشتوں کی اہمیت بھی نہیں۔ صرف میں، میری مرضی، خود غرضی اور خود مختاری، یہی ان کی بقا کی جنگ کے ہتھیار ہیں۔ کون سا باپ، کون سا بھائی ان کے تحفظ کے لیے ڈھال بنے گا؟ ان کو تو جو کرنا ہے خود کرنا ہے۔ ان کی تو دین کی رسی بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ ان سے دین اسلام کا کیا مقابلہ؟ اسلام میں مرد عورت سب برابر ہیں۔ ماں بنا کر اسلام نے عورت کے آگے مردوں کو جھکا دیا، جنت بھی اس کے قدموں تلے رکھ دی۔ وہ اعلیٰ مقام ملا جس سے مرد محروم رہا۔ ماں 3 درجے باپ سے افضل ٹھہری۔ شوہر کو وہ مقام عطا ہوا کہ اسے مجازی خدا کا درجہ دے دیا۔ بڑی بہن، خالہ، حتیٰ کہ ماں کی دوست کو ماں جیسا درجہ ملا تو باپ کی ناراضگی میں خدا ناراض ہوا۔ بڑا بھائی باپ کی جگہ آیا اور ماموں، چچا، پھوپھی، والد کے دوست اور دیگر بزرگ باعث عزت و احترام ہوئے۔ ان سب رشتوں کے اپنے اپنے قواعد و ضوابط ہیں۔ جس نے بھی ان حدود کو پھلانگا اور اپنے زیر اثر رشتے سے ناانصافی کی تو وہ اللہ کا گنہگار ہوا، قیامت میں خوار ہوا۔ جب سب کے اپنے اپنے حقوق و فرائض ہیں جو تفصیل سے قرآن و سنت سے واضح ہیں، تو پھر کیوں بھٹک رہی ہے یہ بنت حوا، اور کیوں اپنے حد سے تجاوز کرتا ہے یہ ابن آدم؟ سامعین، دین سے دوری ہو تو یہ سب خرافات جنم لیتی ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں۔ انکسار، ایثار، محبت، خلوص، بھائی چارہ، عفو، درگزر ہم سب بھول گئے۔ دعا ہے اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، سمجھ جائیں مسلماں، کاش یہ رمز مسلمانی۔